نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز رفقاء و اراکین و معزز شرکاء و حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اس نہایت ہی پرکیف محفل پاک میں حاضری کا موقع مرحمت فرمایا، اور آپ کے نیک جذبات کی اس کثرت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بھی عطا فرمائے، اور ان میں آپ کو دوام و استقامت بھی عطا فرمائے۔ یہ مارکیٹ تو پہلے ہی بناؤ سنگار کی مارکیٹ ہے، یہ نام بھی سامنے ایک روپ سنگار کا لکھا ہوا ہے، لیکن آج اللہ پاک نے اس مارکیٹ کو روح کے سنگار کی مارکیٹ بنا دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اور نعت پاک جہاں ہو، وہ پھر وہاں روپ کا سنگار نہیں بلکہ روح کو سنگار ملتا ہے، روح کو نکھار ملتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے لطف و کرم سے روح کو نکھار مل جائے تو روپ پر خود سنگار آ جاتا ہے، وہ سنگار دائمی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توجہ اس دائمی روح کے سنگار کی طرف اور روح کے نکھار کی طرف کریں، اور طریقہ اس کا وہی ہے جس کو آج آپ نے اپنایا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع انشاءاللہ تعالی تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کی روشنی میں شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا تصور مغفرت یہ ہوگا۔ مجھ سے قبل آپ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کی نعت سن رہے تھے۔ آپ نے سنا کہ پہلے ماہیہ کہا، پھر ماہیے کی بات کہی۔ پہلے کیا کہا؟ ماہیہ، اور پھر ماہیے کی بات کہی۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کی ساری مخلوق میں چیزیں ہی دو ہیں، بس یا صرف ماہیہ ہے یا ماہیے کی بات ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں عرش سے فرش تک ساری کائنات میں اور ساری خلق میں اللہ نے دو ہی چیزیں بنائی ہیں جو دائمی ہیں، جو حسین ہیں، ایک ماہیہ ہے اور باقی ماہیے کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ اس ماہیے کا صدقہ اور خیرات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا ماہیہ ہے یا ماہیے کی بات، اور باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس ماہیے کا صدقہ اور خیرات۔ اور یہی آج کا موضوع ہے کہ قرآن نے بخشش و مغفرت کا تصور کیا دیا ہے۔ قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ بخشش و مغفرت عطا تو اللہ کرتا ہے، مگر یہ ہے اسی ماہیے کا صدقہ اور خیرات۔ بخشش و مغفرت
دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر ہے اسی ماہیے کا صدقہ اور خیرات، بس اس کے سوا مغفرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مغفرت کا مدار ہمارے عملوں پر نہیں ہے، مغفرت کا مدار ہمارے اعمال پر نہیں ہے، اس کا مدار اس کے فضل پر ہے، اس کے فضل پر ہے، اور اس کا فضل محبوب کا صدقہ ہے۔ ماہیہ آپ زیادہ مانوس نہیں ہیں ایسے اصطلاح سے، یہ سرائکی زبان جن علاقوں لی جاتی ہے وہ لوگ زیادہ مانوس۔ ماہیہ محبوب کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ نعت سے پہلے جو اشعار پڑھے ان کو اصطلاح میں ماہیہ کہتے ہیں، اور ماہیہ کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو شعر تھے، تو شعروں کا نام تو کچھ اور ہونا چاہیے، خود اس کا نام ماہیہ ہو گیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ذکر میں غلبہ محبت ہو جائے، ذکر میں غلبہ محبت ہو جائے تو ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبت، تو ذکر کرنے والا خود ذکر بن جاتا ہے، ذکر کرنے والا خود ذکر بن جاتا ہے، اور پھر ذکر خود مذکور بن جاتا ہے، یعنی یاد کرنے والا خود یاد بن جاتا ہے، یاد کرنے والا خود یاد بن جاتا ہے، اور پھر یاد کرتا کرتا خود ہی یار بن جاتا ہے۔ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبت، تو ذکر میں جب یاد محبوب کا، محبت محبوب کا غلبہ ہو، اتنا غلبہ ہو کہ باقی سب کچھ مغلوب ہو جائے، تو پھر ذکر کو بھی مذکور کا نام دے دیتے۔ تو یہ اولیاء اور عرفاء نے سرائکی زبان میں جب غلبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماہیے کی بات کی، ماہیے کی، محبوب کی بات کی، تو عشق و محبت کا اتنا غلبہ ہوا کہ محبوب کی بات کرتے کرتے بات کا نام مٹ گیا، بس محبوب ہی رہ گیا، تو پھر شعروں کو بھی ماہیہ کا عنوان دے دیا گیا کہ اس میں سوائے ماہیے کے ہے ہی کچھ نہیں۔ اور یہ اولیاء کرام اور عرفاء اس زبان میں کلام کرتے رہے، ماہیے کی بات کرتے رہے، اور قرآن مجید کا طریقہ بھی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کئی 100 آیتوں پر مشتمل ایک سورت نازل فرماتے ہیں، اور ان میں چند آیتوں پر مشتمل کوئی ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، وہ ساری سورت نہیں ہوتی، سورت کے اندر ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ اس خاص واقعے پر خصوصی توجہ دی جائے، اس خاص بات پر خصوصی توجہ دی جائے، تو خصوصی توجہ مبذول کرانے کے لیے وہ ساری سورت کا نام اسی واقعے پر رکھ دیتا ہے، ساری سورت کا نام اسی واقعے پر رکھ دیتا ہے۔ اب آپ دوسری سورت قرآن مجید کی دیکھیے، سورہ بقرہ۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ کیا معنی ہے؟ گائے۔ تو اس میں ایک بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے، جس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، بڑے راز۔ باقی ساری صورت میں گائے کا ذکر نہیں ہے، ایک مقام پر ذکر آیا ہے، لیکن وہ ذکر اتنا اہم تھا کہ بس اس ایک واقعے کو ساری صورت کا نام دے دیا، پوری صورت کا نام بقرہ کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ ہے تو اس صورت کے اندر ایک بات، پر بات اتنی اہم ہے کہ ساری صورت کو نام ہی اسی بات سے دے دیا، ساری صورت کو نام ہی اسی بات سے دے دیا۔ اسی طرح سورہ النساء ہے، اسی طرح المائدہ ہے۔ المائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو۔ اب المائدہ جو سورت ہے اس میں اول سے آخر تک دسترخوان کی بات نہیں ہے، ساری بات دسترخوان کی نہیں ہے، ایک جگہ دسترخوان کا واقعہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذکر، نعمتیں جو ان کی امتوں پر ان کے توسط سے ہوئیں،
بات کرتے کرتے ایک جگہ دسترخوان کا واقعہ ہے، مگر چونکہ اس میں خاص حکمت اور خاص امور ہیں توجہ طلب، سو ان کے تصور کو ذہنوں پر نقش کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے پوری صورت کا نام ہی المائدہ رکھ دیا۔ الحاظ القیاس بہت سی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کے نام اللہ جل مجدہ نے اسی حکمت پر رکھے ہیں۔ یہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت میں نے عرض کی۔ بس یہی سمجھ لیں کہ تھی محبوب کی بات، اور بھی بہت کچھ تھا اس میں، مگر غلبہ یاد کو ذہنوں پر، دل و دماغ پر نقش کرنے کے لیے اس ساری بات کا نام ہی محبوب کے نام پر ماہیہ رکھ دیا۔ تو ہم بھی اسی ماہیے کی بات کر رہے ہیں آج، چونکہ میں نے عرض کیا کہ بس چیزیں دو ہیں، یا ماہیہ ہے یا ماہیے کی بات ہے۔ تو قرآن بھی سارا اسی طرح ہے، قرآن بھی از اول تا آخر ماہیے کی بات کرتا ہے۔ کس کی بات کرتا ہے؟ ماہیے کی بات کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا نا، اب یہ نہ کہیں کہ ماہیہ کیا ہے، تو معنی عرض کر دیا، اپنی اپنی زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ عبرانی، سریانی، یونانی، مختلف زبانوں میں اللہ اور الہ کے بھی مختلف ہیں، اور ایک نام اس کا بھی الہیہ ہے۔ کسی ایک زبان میں الوہ بھی ہے، الہیہ بھی ہے، طرح طرح کے نام ہیں، مگر قرآن نے اللہ کا نام عطا کیا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے مگر زبانیں جدا جدا ہوتی ہیں، اور وہ چونکہ سب زبانوں والوں کا رب ہے نا، اسے ہر ایک کی بات پسند آتی۔ یہ بہت زیادہ حدیں، فصیلیں، جھگڑے، دیواریں ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں، وہ تو سب کا رب ہے، وہ العالمین کا رب ہے، ساری کائناتوں کا رب ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں ان کا تو ہے ہی، اور جو اس کو رب نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے۔ اس بات پر منحصر نہیں کہ کوئی اس سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، وہ رب ہے، اور رب کا کام دینا ہے۔ مانگنا تو ہرا کام ہے، مانگ لو تو خوش بختی ہے، نہ مانگو تو بدبختی ہے، وہ ہر حال میں دیتا جائے گا۔ اب ہم اللہ سے بھی مانگنا چھوڑتے جا رہے ہیں، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اب ہم رفتہ رفتہ اس قدر مادیت زدہ ہو گئے ہیں کہ اب ہم اللہ سے مانگنے میں بھی ہچکچانے لگے ہیں، اور اللہ سے مانگنے میں بھی بخل کرنے لگے ہیں، اور اللہ سے مانگنے میں بھی کمی واقع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ظرف ہے، مگر اس کا عالم دیکھیے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر پھر بھی وہ دینے میں کمی نہیں کر رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسے ہر زبان کی بات پسند آتی۔ تو آج ہم قرآن مجید کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا پہلو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تصور مغفرت اور تصور بخشش جو قرآن مجید نے عطا کیا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا کار فرما ہے۔ اگر یہ سوال مجھ سے کیا جائے کہ کیا اس امت مسلمہ میں سے کسی کی بخشش اور مغفرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے بغیر کسی شخص کو کوئی نسبت بھی نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو کیا اس کی بخشش و مغفرت کا کوئی امکان ہے؟ تو اس کا واضح دو ٹوک اور قطعی جواب ہے کہ نہیں۔ بخشش و مغفرت فقط منحصر ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب نسبت کی سمتیں جدا جدا ہیں۔ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آنا یہ بھی ایک نسبت ہے، حضور کی اطاعت اور اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ بھی حضور ہی کی ایک نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، عشق کرنا، حضور کے غم میں رونا، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ حضور کے قرب میں رہنا، حضور کے شہر میں بسنا، وہیں مر جانا، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ اور گناہگار ہو کر حضور کی شفاعت پہ امید کر کے پھرتے رہنا، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ یہ ساری نسبتیں، اور جب گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو حضور کی بارگاہ میں جا کے رو لینا، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ یہ سب بخشش اور مغفرت کی مختلف شکلیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ بخشش و مغفرت کی
مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، مگر قرآن مجید میں مرکزی نقطہ حضور کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی پوری بات کا خلاصہ پہلے ذہن نشین کر لیں۔ مغفرت کی صورتیں، مغفرت کی شکلیں، مغفرت کی نوعیتیں بے شمار ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، مگر یہ ساری صورتیں مل کر ان سے مغفرت و بخشش کا جو تصور بنتا ہے، اس تصور کا مرکز و محور کیا؟ مرکز و محور یعنی جس کے ارد گرد ساری بخششیں گھومتی ہیں، جس کے ارد گرد ساری بخششوں کے امکانات گھومتے ہیں، وہ مرکز و محور کیا ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نصیب ہو گئی، خواہ کوئی بھی ہو، اس کو بخشش اسی نسبت کے بل بوتے پر ملے گی، بس۔ باقی اس کے علاوہ خیال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ وہم باطل ہے، اس کو نکال دیجیے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر بخشش و مغفرت کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے علاوہ کوئی اور خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بالکل وہم ہے، باطل ہے، اس کو دل و دماغ سے نکال دیجیے۔ کم سے کم اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی نا؟ اب قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جس کو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا، آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پہ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا اپنے ماہیے سے خطاب کرتے ہوئے، کس سے خطاب کیا؟ اپنے ماہیے سے، اپنے محبوب سے خطاب کیا۔ فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب تاکہ اللہ تعالی بخش دے تیری خاطر، لِیَغْفِرَ لَكَ اللہ، تاکہ اللہ بخش دے۔ کن کو؟ اس کی بات آگے آ رہی ہے، ان کی بات ابھی بات صرف مغفرت کی ہوئی ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ ابھی بات فقط مغفرت کی ہوئی ہے، بخشش کی ہوئی ہے۔ کن کی بخشش؟ اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا کہ مغفرت اور بخشش کا جو مسئلہ ہے اس کو تو یہیں کر دوں، اب رہ گئے یہ کہ مستحق کون ہے کون نہیں، اس کی بات بعد میں آئے گی۔ بخشش و مغفرت کے مسئلے کو پہلے حل کر دوں، کون مستحق ہے کون نہیں اس کی بات بعد میں آئے گی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللہ، تاکہ اللہ تعالی بخش دے محبوب تمہاری خاطر، تمہاری۔ تو مغفرت کس کا صدقہ ہوا؟ بولیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللہ، اگر پوری آیت یاد نہ رہے تو اتنے دو لفظ تو یاد رہیں گے نا، لِیَغْفِرَ لَكَ اللہ، تاکہ اللہ بخش دے، کس کی خاطر؟ مہیا تیری خاطر، محبوب تیری خاطر، پیارے تیری خاطر۔ تو بخشش و مغفرت کس کا صدقہ ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہوا۔ کس کے در کی خیرات ہوئی؟ حضور کے در کی خیرات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے تیری خاطر اے محبوب، کن کو؟ جو تیرے ہیں، جو تیرے ہیں اور تیرے تابع ہیں اور تیری امت میں ہیں اور تجھے ماننے والے ہیں، خواہ گزر گئے خواہ بعد میں آئے، سب کو بخش دے گا، تیری خاطر سب کو بخش دے گا۔ اللہ تیری خاطر محبوب ان سب کو بخش دے گا جو تیرے ہوں گے، جو تیرے تابع ہوں گے، جو تیری امت میں ہوں گے، جو تیرے ماننے والے ہوں گے، تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے، خواہ وہ پہلے گزر گئے
خواہ قیامت تک بعد میں آتے رہیں، بس جو تیرا ہو گیا وہ بخشش پا گیا، جو تمہارا ہو گیا وہ بخشش پا گیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب یہاں کئی علماء بھی موجود ہوں گے، ارد گرد کی مساجد کے خطباء بھی، ائمہ بھی، اساتذہ بھی، اہل علم بھی، طلباء بھی، تاکہ ان کی تشویش باقی نہ رہے اور اطمینان کے ساتھ وہ اس مسئلے کو سمجھ کر آگے چل سکیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں لفظ ذنب کا مختصر مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ذنب آپ جانتے ہیں عام طور پہ اس کا معنی گناہ کا ہوتا ہے، اور اس سے یہ گمان بعض تراجم کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ اس میں تو معاذ اللہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اے محبوب تمہارے گناہ بخش دے جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں۔ لیکن میں نے اس ترجمے کو نہیں اپنایا، آپ سمجھ گئے نا؟ میں نے دوسرا ترجمہ کیا اور اس دوسرے ترجمے میں بات بدل گئی۔ اگر پہلے بات رات کی تھی اب بات دن کی ہو گئی، رات تھی اب دن ہو گیا۔ اس میں اندھیرا نظر آ رہا تھا، اہل ذوق کو اس میں اجالا اور روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں ذم کا معنی گناہ نہیں بلکہ ذم کا معنی حضور کے تابع ہونا ہے، حضور کی امت، حضور کے تابع، اور جو حضور کے ہیں انہیں ذم کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں آپ لغت عرب کی جو کتاب، بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لسان العرب کو دیکھیں، قاموس کو دیکھیں، محیط المحیط کو دیکھیں، جو کتاب آپ چاہیں اٹھائیں، اس میں ذم کے مختلف معانی میں سے ایک معنی ہے ذنب، ذنب، الذانب، اس کا معنی ہے التابع۔ کیا معنی ہے؟ تابع۔ تو ذنب کہتے ہیں تابع کو، جو کسی کے تابع ہو جائے اور کسی کا ہو جائے اس کو بھی ذنب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کسی کا ہو جائے اس کو، یعنی جو کسی کا پٹا گلے میں ڈال لے، تابع ہو گیا نا۔ تابعیت کیا ہے؟ تابعیت ہے کسی کی بات ماننا، کسی کی غلامی میں آ جانا، کسی کے تحت ہو جانا، کسی کے تحت ہو جانا، یعنی کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینا، وہ ہو گیا ذنب۔ اور اس کی جمع اذناب ہے، اس کا معنی اتباع آتا ہے۔ تو گویا اب ذنب کا معنی سمجھ لینے کے بعد یہاں یہ معنی مراد ہے، اور کئی مفسرین اور ائمہ تفسیر نے یہ معنی مراد لیا ہے۔ مختلف تفاسیر کی کتب میں اور مختلف ائمہ تفسیر سے یہ معنی منقول ہے۔ اب مفہوم یہ ہوا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب جو تیرے ہو گئے، اب خواہ وہ پہلے گزر گئے خواہ قیامت تک آتے رہیں گے، ہم سب کو بخش دیں گے، اس لیے کہ ہو جو تیرے گئے، ہو جو تیرے گئے، من ذنبک، ہو جو تیرے گئے سب کو بخش دیں گے۔ بالآخر کوئی گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اپنی جزا اور سزا کے نظام میں سے گزرے گا، اپنے عمل اور اس کی جزا اور سزا کے نظام میں سے گزرے گا، مگر بالآخر دوزخ میں کوئی نہیں رہے گا۔ جس طرح کافر رہیں گے نا کہ انہیں خلود حاصل ہوگا دوزخ میں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، محبوب جو تیرا ہو جائے گا وہ بالآخر دوزخ میں نہیں رہے گا، بالآخر بخشا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو جو تیرا ذنب گیا، تیرے تابع جو ہو گیا، اور بخشش و مغفرت محبوب ہے تیرا صدقہ۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دے تیری خاطر، تجھے خوش کرنے کی خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر، ان سب کو جو تیرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بخشش کا تصور عطا کیا وہ بڑا واضح ہو کے ہمارے سامنے آ گیا کہ بخشش و مغفرت، پہلی بات تو یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اور پھر وہ حضور کی امت کا حق ہے۔ اللہ نے اسے حضور کی امت کا
من ذنبکا کے تحت حق بنا دیا. لے یغفرہ جو لام آئی ہے نا یغفرہ پر، یہ حضور کی امت کا حق بتا رہی ہے کہ بخشش حضور کی امت کا حق ہو گیا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے، اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تیرے ہو گئے ان کو بخشا جائے گا. تو آیت کریمہ کا یہ اسلوب واضح کر رہا ہے کہ بخشش حضور کا صدقہ ہے، اور ثانیاً بخشش حضور کی امت کا حق ہے جو اللہ پاک نے اپنے اوپر اپنے لطف و کرم سے لازم فرما لیا. اور اس حق کو پورا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن شفاعت عطا فرما دی. اذن بولیے شفاعت عطا فرما دی، اور فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماہیا، تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. میں ماہیے کو اتنا عطا کروں گا کہ میرا ماہیا راضی ہو جائے گا. اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے. فرمایا لا ارضا وواحد من امتی فی النار. اگر میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں باقی بچ گیا میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِكَ فَتَرْضَىٰ. بس اللہ محبوب تمہیں تمہاری امت کے لیے شفاعت اتنی عطا کرے گا، اذن شفاعت دے کر شفاعت اتنی قبول کرے گا، اتنی قبول کرے گا، اتنی قبول کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میں شفاعت کر کر کے امت کو بخشواتا رہوں گا یہاں تک کہ رب کریم مجھ سے پوچھیں گے محبوب اب راضی ہو؟ اب راضی ہو؟ جب میں عرض کروں گا باری تعالیٰ ہاں اب راضی ہوں، تب سلسلہ بند ہو. دو باتیں اس آیت مبارکہ سے طے پا گئیں کہ ایک، بخشش و مغفرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اور حضور کو اذن شفاعت دے کر بخشش کو حضور کی امت کا حق بنا دیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تیرا رب محبوب تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا، اور وہاں تم جو کچھ عرض کرتے جاؤ گے وہی کچھ ہوتا جائے گا. تو بخشش و مغفرت کو حضور علیہ السلام کی امت کا حق بنا دیا. یہ تصور بخشش کی پہلی کڑی ہے جو قرآن مجید نے واضح کر دی کہ یہ حضور کا صدقہ ہے، اور جس کو بھی ملتی ہے حضور کے واسطے سے ملتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بولیے واسطے سے ملتی. اب قرآن مجید اس سے آگے ہم چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ واسطے سے ملتی ہے نا بخشش و مغفرت، اب اس امر کی تائید ایک اور مقام سے ہم قرآن مجید سے لاتے تاکہ بات کھل جائے. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری غلامی میں آ جاؤ. انہیں فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری غلامی میں آ جاؤ، میرے تابع ہو جاؤ. من ذنبک، محبوب جو تیری غلامی میں آ جائے گا، تیری تابعیت میں آ جائے گا، بخشنا اسی کو ہے. فرمایا فتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب انہیں فرما دو کہ میری غلامی میں آ جاؤ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سب گناہ بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو یہاں گناہوں کی بخشش کس واسطے سے ہوئی؟ بولیے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعیت میں آنے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع اپنا لینے سے، تو حضور کی غلامی میں آنا اس نے اللہ کا محبوب بھی بنا دیا آپ کو، اور آپ کے گناہوں کو بخشش و مغفرت کے قابل بھی بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں بھی یغفر لکم ذنوبکم سے پہلے شرط کیا لگائی کہ شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، تو تائید ہو گئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب جو کوئی تیرے تابع ہوگا، بس تیرے تابع ہونا شرط ہے، خواہ پہلے گزر گیا یا بعد میں آئے، جو تیرے تابع ہوگا بخشا جائے گا۔ یہاں بھی وہی بات کی کہ محبوب جو تیری غلامی میں آ جائے گا وہ بخشا جائے گا۔ یہ تو قرآن مجید کا دو ٹوک فیصلہ ہے نا۔ تو تصور مغفرت یہ ہوا قرآن کا کہ مغفرت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی نسبت قائم نہ ہو، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت میسر نہ آئے، اس وقت تک بخشش و مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ جل مجدہ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرماتے، یہ تو دو امور تھے نا جن کا اعلان کیا کہ بخشش و مغفرت منحصر ہے میرے محبوب کی نسبت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسبت تابعیت پر، نسبت غلامی پر منحصر ہے۔ اب محبوب سے فرمایا، خطاب کیا ایک اور مقام پہ، محبوب فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، محبوب یہ کچھ غلطی کر بیٹھے تو انہیں معاف کر دیا کر، کچھ غلطی کر بیٹھے درگزر کیا کر، ان سے معاف کر دیا کر، عفو و درگزر سے کام لیا کر، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگا کر تاکہ بخشے جائیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش مانگنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفارش کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت کرنا اس پر مدار بخشش نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا امت کی طرف سے اس نسبت کا قائم ہونا اگر بخشش و مغفرت کا اس پر انحصار نہیں، تو رب حکم کیوں دے رہا ہے کہ رب سے ان کے لیے بخشش مانگا کر؟ ورنہ اتنی بات کافی تھی کہ انہیں معاف کر دیا کر، درگزر فرمایا کر، یہ بات ہو گئی، درگزر فرمایا کر، ہو گئی، مگر نہیں، فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگا کر، کہ میری بخشش محبوب تیرے لبوں کا انتظار کرتی کہ کس کے لیے ہلتے ہیں پھر وہ اتر آتی، ان کے لیے بخشش مانگ، ان کے لیے شفاعت کر، ان کی سفارش کر، تاکہ میری بارگاہ سے بخشش و مغفرت تیرے در کی خیرات بن کے اترے اور انہیں سیراب کر دے۔ تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب ان کے لیے مغفرت مانگا کیجئے۔ تو تصور مغفرت سمجھ گئے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ماہیے کی بات درمیان میں نہ ہو تو بخشش، بولیے، بخشش نہیں ہوتی۔ ماہیے کی بات درمیان میں نہ ہو تو بخشش نہیں ہوتی۔ اس بات کے سوا باقی سب کچھ باطل ہے۔ بخشش و مغفرت کا مدار اسی نسبت، اسی تعلق، اسی ربط پر ہے۔ اب قرآن مجید، یہ تو مومنین کی بات ہے نا، کس کی؟ اہل ایمان کی بات ہے جو حضور علیہ السلام کے تابع ہو گئے۔ ایک مقام پر قرآن مجید یہاں تک فرماتا ہے، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے، کافروں کے لیے بھی فرما دیا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب ساری تاریخ انسانیت میں میرا ایک قاعدہ رہا ہے، ایک دستور قدرت رہا ہے، ایک سنت الہیہ رہی ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور میرے دستور میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، میری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔
میرے ضابطہ ہائے قدرت کبھی بدلا نہیں کرتے، وہ اول سے آخر تک یکساں چلتے ہیں۔ اور وہ ضابطے کیا تھے میری قدرت کے؟ کہ انبیاء آئے، امتوں نے نافرمانیاں کی، ان کو مہلت دی، 1 بار 2 بار 3 بار، مگر وہ نہ مانے، اس نبی کی زندگی میں امت کو تباہ کر دیا گیا۔ میرا دستور قدرت یہ تھا کہ نبی کی زندگی میں امت کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت جس نے نہ مانا، امت دعوت، جس کی طرف دعوت لے کر آئے تھے، اور جس نے نہ مانا، آپ کی زندگی میں طوفان نوح کے ذریعے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت آپ کی زندگی میں آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت آپ کی زندگی میں تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت آپ کی زندگی میں تباہ و برباد کر دی گئی۔ کسی بستی کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کے گرا کے ختم کر دیا، کسی بستی پر پتھروں کی بارش کی ختم کر دیا، کسی بستی کے لوگوں کو خنزیروں کی طرح بدل دیا، کسی بستی کے لوگوں کو بندروں کی طرح بدل دیا، کسی کو سیلابوں سے تباہ کر دیا، کسی کو وبا میں مبتلا کر دیا، کسی پر طاعون مسلط کر دیا، کسی پر لشکر مسلط کر دیے، کسی کو آپس میں 70 ہزار کو مار مار کے ختم کر دیا، کسی پر بجلی کے کڑاکے آئے اور ختم ہو گئے۔ ہمارا دستور قدرت رہا کہ ہر نبی کی امت جس نے نافرمانی کی، اس نبی کی زندگی میں تباہ کر دی۔ محبوب مگر یہ بھی قاعدہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پر محبوب کیا کرے؟ یہاں ماہیے کی بات ہے، یہاں ماہیے کی بات ہے۔ وہ ضابطے اوروں کے لیے تھے، اب ماہیے کے لیے اور ضابطہ ہے۔ محبوب اب یہ ان سے بڑھ کر ظلم کر رہے ہیں، جفا کر رہے ہیں، پر برسا رہے ہیں، محبوب قید دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، وطن چھڑا رہے ہیں۔ محبوب اگر تیرا منہ نہ ہوتا تو انہیں قیامت تک ستیہ ناش کر دیتا، مگر مہیا جب تک تو ہے ان کافروں پر بھی عذاب نہیں کرتا۔ یہ دستور ساری دنیا میں ہمیشہ قائم رہا، ہمیشہ قائم اور دائم رہا۔ اور ماہیا اب تیری بات ہے، اب یہ ہیں تیرے دشمن پر تو ان میں ہے۔ وہاں نبیوں کے دیکھتے دیکھتے ان کی امتیں انکار کرنے والی تباہ ہو گئی۔ محبوب اب جب تک تو ہے، ہائے ہائے ہائے، اب یہ جو کچھ کر لے، ماہیا تیرا منہ جو سامنے آ گیا وہ رکاوٹ آ گئی، عذاب میں رکاوٹ حائل ہو گئی، تیری نسبت حائل ہو گئی۔ محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اب اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کو اور اللہ کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی، اور اللہ کا تعلق اسے پسند نہیں کرتا کہ محبوب ان لوگوں پر عذاب آ جائے اس حال میں کہ تو بھی ان میں موجود ہے، اور پھر عذاب آ جائے۔ محبوب اگر تو ان میں نہ ہوتا تو میں ان کا منہ دیکھتا، کس طرح زندہ بچتے ہیں، کس طرح سلامتی کے ساتھ موت کو پہنچتے ہیں، یہ زمینیں کس طرح بچتی۔ محبوب تو جو ان میں ہے، تو جو ان میں ہے، بس ماہیے نے سارے دستور بدل دیے، سارے دستور بدل دیے۔ اور آج بھی اگر کچھ ایسا کچھ ہو جائے جو اس کی غیرت اور اس کی محبت کو گوارا نہ ہو، پر پھر بھی محبوب انت فیہم، تو جو وہاں ہے، تو جو وہاں ہے، سب کچھ گوارا کرنا پڑتا ہے، سب کچھ۔ اور یہ امت، اس میں کیا کیا نافرمانیاں نہیں ہوئی، کیا کیا سرکشیاں اور بغاوتیں نہیں ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف بغاوت، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت، دین سے مذاق، قرآن کا ٹھٹھا، قرآن کا مذاق، اسلام کا مذاق، دین کا مذاق، کیا کیا کفر نہیں ہوئے اس امت کی تاریخ میں، اور آج کیا کیا نہیں ہو رہا پاکستان میں، قیامت تک اس امت کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا، مگر وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب آج بھی تو ہی ان میں ہے۔ اور یہاں حضور کی فراواں شفقتوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے، چونکہ عذاب دنیا
کہ مؤخر ہو جانے اور معطل ہو جانے کی علت چونکہ حضور کا ہونا ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دیتا درآں حالے کے واو حال کے لیے آئی، اس حال میں کہ محبوب تم ان میں موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضور موجود نہ ہو تو عذاب آئے ہی آئے، رک نہیں سکتا، قاعدہ ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی اب بھی نہیں آئی، بس اللہ نے خود مہیے کے لیے روک رکھا ہے، مہیے کے لیے روک دیا ہے۔ تو اگر عذاب دنیا کا نہ آئے، امت کو مسخ نہ کیا جائے، اس طرح کے عذاب جو پہلی امتوں پر آتے تھے نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انت فیہم کی علت اب بھی موجود ہے۔ تو محبوب آج بھی عذاب تو کر دیتا، مگر عذاب کیسے اترے کہ تو سامنے موجود، تو سامنے بولیے نا موجود۔ تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اور صدقہ، اس کا فائدہ اس نسبت کے حوالے سے کافروں کو بھی پہنچ رہا ہے، پھر مومنوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب منافق دفن ہو گئے اور آیت اتری کہ ان کی آج کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھانا منع ہو گئی، ایک وقت تک پہلے منع نہ تھی، پھر وقت آ گیا عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد کہ اس کے بعد اب جنازہ پڑھایا نہیں جائے گا منافقوں کا، تو ساتھ فرمایا محبوب اب ان کی قبر کے اوپر بھی کھڑا نہ ہو، قبر پر بھی کھڑا بولیے نہ ہو۔ نماز کا تو حکم آ گیا نا کہ ان پر نہ پڑھیے نماز جنازہ، ان پر ولا تقم علی قبر، اس کی قبر پر بھی قدم نہ رکھ۔ یہ کیوں فرمایا؟ اگر کسی منافق کی قبر پر حضور کے کھڑے ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو کیوں منع فرما دیا؟ ہم لوگ تو اتنے نادان ہیں، ہم اس آیت کا اور طرف مفہوم لے جاتے ہیں، ہم اس میں کثر شان دیکھتے ہیں، حالانکہ یہاں کثرت شان ہے، کثر شان نہیں کثرت شان ہے۔ فرمایا محبوب ان منافقوں کی قبر پہ کھڑا نہ ہوا کر۔ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیے نا جی منع کر دیا حضور کو، ہماری نظر صرف یہیں تک جاتی ہے کہ دیکھیے منع کر دیا کہ ان کی نماز نہ پڑھا کر، ان کی قبر پہ کھڑا نہ ہوا کر، منع کر دیا۔ تو یہ نہیں سوچا کہ منع کیوں کیا؟ اگر کھڑا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا اور کوئی فائدہ اس کو نہ پہنچتا تو منع کاہے کو کرتے؟ کہتے محبوب ٹھیک بے شک کھڑا بھی ہوتا ہے، ہمیں کیا ہے، منافق ہے وہ تو بخشا نہیں جائے گا، مگر نہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ کا قول موجود ہے کہ محبوب جب تک تو ہوگا عذاب نہیں اتر سکتا۔ یہ منافق تیری دشمنی کرتے رہے، اب قبر میں آئے، فرشتے گرز لے کے کھڑے، وہ ان کو عذاب شروع کرنا چاہتے ہیں، قبر میں عذاب اترنا چاہتا ہے، ان کی ہلاکت کا آغاز ہونا چاہتا ہے، پر محبوب جب تک تو کھڑا ہوگا عذاب اتر نہیں سکتا۔ تو قبر میں پڑے ہوئے منافق پر بھی اگر قبر پہ حضور کا قدم ہے تو عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ نے غور فرمایا کہ بخشش و مغفرت حضور کا صدقہ ہے، حضور کی خیرات۔ محبوب جو دشمنوں پر بھی اتنا خیال رکھتا ہے، اتنی نگاہ رکھتا ہے، تو دوست کیسے محروم ہو جائیں؟ جن کی بخشش و مغفرت کی خیرات سے چلو بھر اتنا فائدہ دشمن بھی اٹھا رہے ہیں، تو اپنوں کا جو تابع ہو گئے، غلام ہو گئے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی مدار بخشش حضور کی ذات، مدار بخشش و مغفرت حضور کی ذات۔ اگر حضور کی ذات ہے تو عذاب مرتفع ہے۔ یہ تصور قرآن مجید کا میں دے رہا ہوں، ابھی تک تو میں نے کوئی اور چیز نہیں نا آپ کو پیش کی، قرآن مجید ہی سے تصور مغفرت بیان ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور بخشش چاہیں تو کیا کریں؟ سنیے قرآن کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں،
گناہ کر بیٹھیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت کے مرتکب ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو جائے، اور پھر یہ چاہیں کہ اللہ کو منا لیں اور اس سے بخشش پا لیں، تو کیا کریں؟ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جس کو ناراض آپ کر بیٹھے ہوں تو منانے کے لیے اسی کے گھر جاتے ہیں نا۔ اگر مولانا چشتی صاحب کو آپ نے کسی غلطی کی وجہ سے ناراض کر دیا جی، تو ان کو منانے کے لیے ادھر ہمارے پاس ماڈل ٹاؤن ایم بلاک آئیں گے یا ان کے پاس جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے نا، جن کو ناراض کیا انہی کے پاس جاتے۔ بولیے، ان کی بات نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، ناراض ہوئے، انہی کے پاس چلے جائیں گے کہ معاف کر دے، آئندہ آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ بڑا سیدھا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین تو ہماری باتوں سے بھی زیادہ سیدھا ہے۔ ہماری باتوں میں تو پھر بھی پھیر ہو سکتا ہے اور موڑ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے دین اور اس کی تعلیمات میں پھیر اور موڑ بالکل سیدھا دین ہے۔ دین صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، سیدھا ہے نا۔ تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے، گناہ کیا، خطا کی، غلطی کی، ظلم کیا جانوں پر، تو سیدھا راستہ تو یہی تھا کہ جس کو ناراض کیا اسی کے گھر چلے جائیں، اسی سے معافی مانگ لیں کہ غلطی ہو گئی، رب کریم معاف کر دے، تیرے بندے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا ظاہراً، مگر اب دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، مغفرت کا تصور کیا دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، مجھے ناراض کر بیٹھیں، میری نافرمانی کر بیٹھیں اور مجھے منانا چاہیں اور بخشش و مغفرت مجھ سے چاہیں، تو پھر انہیں بتا دو کہ کہاں جانا ہے، جاؤ کا، تیرے پاس آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ یعنی ناراض مجھے کیا ہے، اگر ناراض مجھے کر بیٹھے ہیں تو منانے کے لیے تیرے پاس آ جائے۔ تو دوستو قابل توجہ بات ہے، اگر وہ اللہ کے اور محبوب کے گھر دو ہوتے تو ادھر الگ بھیجا جاتا؟ اگر گھر دو ہوتے تو بھیجا جاتا ادھر؟ بولیے نا، اس کا گھر اور ہوتا، اس کا گھر اور ہوتا، اس کا در اور ہوتا، اس کا در اور ہوتا، تو پھر ادھر بھیجا جاتا؟ اپنی طرف بلاتا۔ یہ جو ادھر بھیجا جا رہا ہے یہی سمجھانے کے لیے کہ بخدا خدا کا یہی در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا اگر مجھے ناراض کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو جاؤ کا، میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں۔ کون بھیج رہا ہے؟ میں بھیج رہا ہوں، مفتی محمد خان صاحب بھیج رہے ہیں، انجمن فدایان رسول والے بھیج رہے ہیں؟ بولیے نا، نہیں۔ ہمارے بھیجنے سے آپ کہے کو جاتے؟ ہم اگر ساری عمر بھی پیٹتے رہتے آپ نے نہیں جانا تھا۔ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے، کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بھئی ناراض رب کو کیا جائیں اس کی مخلوق کی طرف، یہ کیا بات ہے؟ مگر اب وہی بھیج رہا ہے، مالک، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ مالک جو ہوا، اور کون بھیج رہا ہے؟ وہ رب جس کا اپنا ارشاد یہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، مسجد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اندر موجود ہوں، اندر موجود، تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اس کی پکار سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، پکار سنتا ہوں، اس کی بات قبول کرتا ہوں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب بتا دو انہیں کہ میرے بندے جب میری نسبت سوال کریں کہ رب کہاں رہتا ہے تو بتا دو کہ بڑا قریب ہے، اندر ہی رہتا ہے، بڑا قریب۔ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہی ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ آپ نے غور کیا نا، وہ رب جو اتنا قریب ہے فرما رہا ہے کہ اگر مجھے منانا ہے تو میرے محبوب کی خدمت میں چلے جاؤ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں جانا
حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی صحبت و مجلس میں جانا تھا، وفات کے بعد حضور کے مزار پر جانا ہے، اور اسی طرح سنتاً، اتباعاً، اطاعتاً، محبتاً، توسلاً حضور کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب جاؤ کا کے تحت داخل ہے۔ اس لیے دین آسان بھی ہے، بڑا مشکل قدغن نہیں لگائی کہ اب بخشش چاہنی ہے تو مدینہ جاؤ اور حضور کے شہر میں جا کر گنبد خضرا کے سائے کے تلے کھڑے ہو کے معافی مانگو۔ اب غریب آدمی کہتا مولا میں کیا کروں، میری جیب میں تو اتنے پیسے نہیں، میں تو آرزو کر کر کے عمر بھر مر جاؤں گا، مجھے تو اس جگہ کی حاضری نصیب نہ ہوئی تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا تیرے لیے جاؤ کا یہی ہے۔ تیرے لیے جاؤ کا یہی ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو حضور کی محبت میں اور عشق میں گم ہو کر توسل اور توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرف راجع کر، بس تو یہی بیٹھا حاضر ہو جائے گا، تیری یہی سن لی جائے گی۔ تو یہ توسلاً رجوع بھی جاؤ کا میں ہے، اطاعتاً رجوع بھی جاؤ کا میں ہے، اتباعاً رجوع بھی جاؤ کا میں ہے، مانن حباً رجوع بھی جاؤ کا میں ہے، اور حسن جسداً رجوع بھی جاؤ کا میں ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں، گویا جاؤ کا کو ساری کائنات پر حاوی بنا دیا ہے، ہر حال پہ حاوی کر دیا ہے، جہاں چاہو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو سکتی، کئی شکلیں رکھ دی، سمجھے نا، کئی شکلیں رکھ دی، لیکن ہے یہی صورت کہ رجوع محبوب کی طرف کرو، جاؤ میرے ماہیے کی طرف، آواز زیادہ کرو، جاؤ میرے ماہیے کی طرف۔ سو چلے گئے، وہی جو میں نے مختلف صورتیں عرض کی، جو صورت آپ کو نصیب ہوئی چلے گئے، حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں رجوع کیا، پہنچ گئے، عرض کیا باری تعالیٰ اب تو آپ کی بات مان لی ہے، اب بخش دے۔ فرمایا اب یہاں آ کر اب فاستغفر اللہ، اب اللہ سے معافی مانگو، اب اللہ سے معافی مانگو۔ باری تعالیٰ اگر یہاں آ کر بھی معافی تم ہی سے مانگنی تھی، یہاں آ کر بھی معافی اے اللہ آپ ہی سے مانگنی تھی تو وہی مانگنے دیتا۔ فرمایا وہاں بھی سن سکتا تھا، یہاں بھی میں ہی سننے والا ہوں، وہاں بھی میں ہی سننے والا تھا، مگر اسی تصور کو تو سمجھانا چاہتا تھا کہ بخشش دیتا میں ہوں پر دیتا ہوں صدقہ محمد، دیتا میں ہی ہوں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، اپنا تو یہی عقیدہ ہے، خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا۔ بلایا اس لیے ہے تاکہ یہ تصور واضح ہو جائے کہ دینی بخشش وہاں بھی میں نے تھی، یہاں بھی میں نے ہی دینی ہے، پر دیتا ہوں صدقہ محمد کا، محبوب کی خیرات کر کے بانٹتا ہوں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ میرے محبوب مغفرت ملے، جو جھولی میں مغفرت کا تحفہ لے کر جائے، کوئی پوچھے کہاں سے لائے ہو، کہے حضور کا صدقہ لایا، حضور کی خیرات لایا۔ رب بانٹ رہا تھا اور محبوب کا ماہیے کا صدقہ بانٹ رہا تھا، میں بھی صدقہ لے آیا، تاکہ یہ بات راسخ ہو جائے کہ بخشش دیتا وہی ہے پر محبوب کی خیرات کر کے دیتا، صدقہ کر کے دیتا۔ سو یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگ لی، اچھا باری تعالیٰ اب معافی یہاں بھی معافی مانگ لی، اب معاف کر دے، اب تو دونوں شرطیں پوری ہو گئی نا، تیرے ماہیے کی بارگاہ میں بھی آ گئے اور آ کر تجھ سے معافی بھی مانگ لی، اب معاف کر دے۔ فرمایا نہیں، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب میرا کام باقی۔ باری تعالیٰ آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب ذرا رک جاؤ، میں بھی تو محبوب کے لبوں کو دیکھ لوں کہ وہ بھی تمہاری سفارش میں ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ استغفر لہم الرسول، اس کے بعد فرمایا یہاں کہ اللہ سے معافی مانگو، اور پھر واستغفر لہم الرسول، پھر ان کے لیے رسول سفارش کر دے۔
آپ کہتے ہیں رب سفارشیں نہیں مانتا، کہتے ہیں نا قائد صاحب، کہتے ہیں نا؟ نہیں کہتے؟ اب یہ اپنی بات سچ مان لیں یا قرآن کو سچ مان لیں، راستہ بڑا واضح۔ بندے نے معافی خود مانگ لی تھی، مگر اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر ان کی سفارش رسول کر دے، ان کی سفارش رسول کر دے۔ یہاں یہ نکتہ سمجھ لیں، چونکہ جاؤ کا تینوں چیزوں پر، بارگاہ کی حاضری پر، اتباعاً توجہ پر، اور توسلاً رجوع پر، بندے نے معافی خود مانگ لی تھی، مگر اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر ان کی سفارش رسول کر دے، ان کی سفارش رسول کر دے۔ یہاں یہ نکتہ سمجھ لیں، چونکہ جاؤ کا دونوں چیزوں پر حاوی تھا، بارگاہ کی حاضری پر، تینوں چیزوں پر، بارگاہ کی حاضری پر، اتباعاً توجہ پر، اور توسلاً رجوع پر، چونکہ تینوں پر حاوی تھا نا، تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا صلہ بھی تینوں شکلوں میں نصیب ہوتا ہے۔ جو وہاں جائے اور التجا کرے اس کی سفارش بھی حضور کرتے ہیں، اور جو امتی حضور کی اتباع اور غلامی میں آ جائے اس کی سفارش بھی حضور کرتے ہیں، اور جو گناہگار حضور کا وسیلہ پیش کر دے اس کی سفارش بھی کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تینوں پر جو حاوی ہوا، پھر میرا محبوب سفارش کر دے، کیا کہہ دے؟ اللہ پاک تک رہا ہے محبوب کے لبوں کو کہ دو میٹھے بول محبوب کے لبوں تم بھی بول دو۔ حضور فرما دیں کیا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور سفارش کر دیں۔ اس کا خلاصہ معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی میری زبان میں اگر ترجمہ اور خلاصہ اس ترجمے کا، اس ٹکڑے کا جاننا چاہیں تو جب بندہ معافی مانگ لے اور حضور سفارش کریں تو سفارش میں کیا عرض کریں اللہ کو؟ سفارش میں کیا عرض کریں؟ رب اب جانے دے، اللہ اب جانے دے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ میں کیا عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ جانے دے، اب معاف کر دے، چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ بس صرف اتنا سننا تھا محبوب تیری زبان سے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اپنی عزت کی قسم توبہ قبول ہو جائے گی، رحمتوں کے خزانے لٹا دوں گا۔ بس یہی کچھ سننا تھا۔ محبوب بخشش تو میں دیتا ہوں پر دیتا تیرا صدقہ ہوں، اتنی تیرے لب ہلتے دیکھنے تھے، تیرے یہ دو میٹھے بول سننے تھے کہ باری تعالیٰ اب اس کو معاف کر دے، جانے دے۔ بس تو نے اتنا کہہ دیا، ہماری بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ ہم نے بخشش کے خزانے عطا کر دیے، توبہ بھی قبول کر لی، رحمت کے خزانے بھی عطا کر دیے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہاں اس کے بھی دو معنی ہیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ محبوب جب سفارش کر دے گا تو وہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت کرنے والا پالیں گے، توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت کرنے والا پالیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں تواب الرحیمہ حال واقع ہوا ہے اور لفظ اللہ فقط مفعول، فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیمہ، جب محبوب تیری سفارش ہو گئی تو مجھے عزت کی قسم مجھے یہیں پالیں گے، اس حال میں توبہ قبول کرتا پائیں گے، رحمت دیتا پائیں گے، تیرے در پر دیکھ لیں گے کہ توبہ قبول کر رہا ہوں، رحمتیں بانٹ رہا ہوں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، پھر یقیناً پالیں گے اللہ کو، کس حال میں؟ توابًا رحیمًا، توبہ قبول کرنے والا، رحمت دینے والا، اس حال میں یہی پالیں گے۔ تو محبوب کے در سے خدا بھی ملتا ہے، خدائی بھی ملتی ہے، ماہیے کے در سے خدا بھی ملتا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ جاؤ کا کہتا ہے، خدائی بھی ملتی ہے۔ تو بخشش و مغفرت کا تصور کیا ملا؟ بولیے، حضور کا صدقہ ہے۔ بات ایک ہی ہے، میں اگر 100 آیتیں بھی پڑھ لوں ہر آیت سے نکتہ یہی ملے گا، چونکہ میں نے عرض کر دیا اس کے سوا اور ہے ہی کچھ نہیں۔
تو بخشش و مغفرت کس کا صدقہ ہے؟ بولیے، حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ پر صحابہ اور صحابیات کا عمل تھا، ان کا عمل تھا، ظاہر میں بھی عمل تھا، باطن میں بھی عمل تھا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی اور وہ توبہ کرتے تو توبہ کی نسبت اللہ کی طرف بھی کرتے، حضور کی طرف بھی کرتے۔ یہ شان تھی۔ اندازہ کیجئے صحابہ کا اور صحابیات کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا شعار کیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصویروں والا غالیچہ بچھا رکھا تھا، لے لیا تھا۔ جب آقا نے دیکھا اس میں ذرا زیب و زینت زیادہ تھی، نقش و نگار بہت تھے، طبیعت مبارکہ اندر آنے کو اس نے نہ چاہا، باہر کھڑے ہو گئے۔ جب دروازے پر کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے آقا اندر تشریف نہیں لائے، شاید کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس پر حضور کی طبیعت مبارکہ پر کچھ ناگواری ہوئی۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور معلوم ہے کیا عرض کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت۔ آقا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، حضور بتائیے کہ خطا کیا ہو گئی۔ آپ تو یہی کہتے ہیں نا میں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، حضور کا نام تو نہیں لیتے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ پڑھ لیں، بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ حدیث۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سبق دیا؟ انی اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ چونکہ حکم یہ آ گیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ سمجھ گئے تھے کہ اسی میں سب کچھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ، حضور کی بارگاہ دو جدا بارگاہیں نہیں ہیں، دو جدا بارگاہیں سمجھ گئے تھے۔ طبرانی میں حدیث، کم و بیش 40 کے قریب صحابہ کرام مسئلہ جبر و قدر، تقدیر پر گفتگو کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ان کی بات سنی اور ناراض ہوئے، خفا ہوئے کہ تم تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کیوں کرتے ہو؟ جب صحابہ کرام کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہو گئے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا آقا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا صحابہ کا، صحابیات کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ چونکہ رب نے فرما دیا تھا کہ بخشش و مغفرت حضور کا صدقہ ہے، یہ عطیہ اور خیرات حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اللہ دیتا ہے پر حضور کی نسبت سے دیتا ہے، حضور کے توسل سے دیتا ہے، حضور کے توسل سے دیتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کو ایک بارگاہ تصور کرتے ہوئے توبہ کی نسبت دونوں کی طرف۔ یہی حال ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث آئی ہے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر سارا سامان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کر دیا، حضور نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے؟ کو جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام کا اس باب میں مسلک کیا ہے، مشرب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ بارگاہ ایک ہے اس کی اور اس کے رسول کی بارگاہ ایک ہے۔ قرآن نے کہا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے ان کو اور رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، ان پر اللہ نے اس پر انعام کیا اور محبوب تم نے انعام کیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمت ہے، بے شک ہر نعمت اللہ کی ہے، مگر اللہ پاک بارگاہ چونکہ ایک سمجھانا چاہتے ہیں، میں ان پر اللہ نے انعام کیا اور محبوب تم نے انعام کیا۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔ فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول
حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. یوں نہیں فرمایا کہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. دو کی بات نہیں کی، تثنیہ کی ضمیر استعمال نہیں کی. فرمایا حق کو یردو ہو، بات دو کی ہے مگر ضمیر ایک کی استعمال کی، واحد کی. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. باری تعالیٰ بات تو دو کی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور رسول ایک تو نہیں ہے نا، وہ خالق ہے اور رسول مخلوق ہیں. وہ مالک ہے، حضور مملوک ہیں. وہ معبود ہے، حضور عبد برگزیدہ مقرب بندے ہیں. وہ مرسل ہے، رسول حضور مرسل ہیں، نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. جب اللہ اور رسول دو ذاتیں ہیں تو محبوب ضمیر ایک کی کیوں ہے؟ فرمایا اسی لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر رضا، ذاتیں دو ہیں مگر خزانہ ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر در ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر بارگاہ ایک ہے. ذاتیں دو ہیں رجوع کی سمت ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر عطا ایک ہے. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو قرآن مجید اس لیے ریفر کیا جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اس کی سفارش پر بخشش نصیب ہوگی. آپ سمجھ گئے نا نقطے کو؟ اب آئیے اب اس کا برعکس دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت حاصل کرنا چاہے اور یہ کہے کہ میں باری تعالیٰ براہ راست تیری مغفرت اور تیری بخشش چاہتا ہوں، نبی کے واسطے کے بغیر، نبی کے راستے کے بغیر، نبی کے توسط کے بغیر، فرمایا نا جاؤ کا، میری بخشش چاہتے ہو تو جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں. اب ایک سوال کرتے ہیں ہم قرآن سے کہ اے قرآن یہ بتا، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، مگر حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتا، حضور کی بارگاہ میں، تو اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے؟ آئیے قرآن کی سورہ المنافقون پڑھیے. اب اس سورت اور اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. فرمایا اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لبوا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو کہا جائے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے، کن کی؟ اگر انہیں کہا جائے کہ آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، آؤ میرے ماہیے کی بارگاہ میں، میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ. کیوں؟ تاکہ جانا تو وہی ہے پر تمہارے جانے سے میرے ماہیے کو کوئی فائدہ نہیں، وہاں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے. آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں تاکہ تمہاری سفارش کرے، تاکہ میرا محبوب تمہاری سفارش فرمائے، میری بارگاہ میں تمہاری بخشش و مغفرت کی سفارش کرے. آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں. تو پھر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو منافق ہیں یہ اپنا سر اور گردن جھٹک لیتے ہیں، اپنا سر جھٹکتے ہیں، کہتے ہیں واہ عجیب بات ہے، رسول کی بارگاہ میں جا، کیا ضرورت ہے، سیدھا اللہ کی طرف جاتا، بخشنے والا تو وہ ہے، ادھر کیوں جا؟ رأیتہم یصدون وہم مستکبرون. محبوب تم ان منافقوں کو دیکھو کہ یہ اپنی گردن جھٹکتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں تیری بارگاہ میں آنے سے، اپنا سر ہٹا لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آنے سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، کہتے ہیں واہ جی واہ، ادھر جائیں، ادھر جائیں. ہمارے جیسا بندہ خود بھی اللہ سے بخشش مانگنے والا، خود بھی 100 بار روزانہ اللہ سے معافی مانگتا، تو ہم بھی اسی سے معافی مانگے جس سے یہ نبی معافی مانگتے. ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ وہم مستکبرون، اکڑتے ہیں محبوب تیری بارگاہ میں نہیں آتا. پھر کیا ہوگا؟ بلایا تھا تیری بارگاہ میں، ابھی مغفرت کا تصور انہیں نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ بخشش کہاں سے ملتی. بلایا تھا کہ آئیں ادھر تیری بارگاہ میں تاکہ محبوب تو سفارش کر دے اور وہ بخشے جائیں. انہوں نے تیری بارگاہ میں آنے سے تکبر کیا، منہ پھیر لیا، اکڑ گئے، پیٹھ پھیر لی، منحرف ہو گئے.
تکبر کرنے لگے، ضروری نہ سمجھا تیری بارگاہ میں آنا، اور کہا کہ سیدھا اللہ سے معافی مانگ لیں گے، رسول کی طرف کیوں جائیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب اب ایسوں کو جن کو بلایا بطور شرط کے اور وہ تیری بارگاہ میں نہ آئے، متکبر ہو گئے، انہوں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، تجھ سے منہ پھیر لیا، پیٹھ پھیر لی، سر جھٹک دیا، اور گستاخ، بے ادب اور متکبر بن کے مڑ کے چلے گئے کہ رسول کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ اور محبوب اگر تو سراپا رحمت ہونے کی بنا پر اپنے غلبہ رحمت کی وجہ سے کہ چلو جیسے بھی ہیں، چلو جیسے بھی ہیں، اب اگر ان کے لیے میری بارگاہ میں تو اگر سفارش کر دے گا نا کہ باری تعالیٰ بخش دے، تو سفارش کر یا نہ کر، اور خاص 70 مرتبہ کر، مجھے اپنی عزت کی قسم ان تیرے گستاخوں کو نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا، ان کو نہیں بخشوں گا، خاص 70 مرتبہ بھی استغفار ان کے لیے کر دے، محبوب نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا۔ اب ہم سطحی لیتے ہیں ہر بات کو، سطحی ہم نے یہ آیت پڑھی اور اس سے یہ معنی لے لیا، دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ان کے لیے سفارش کر یا نہ کر برابر ہے، میں نہیں بخشوں گا، اور تو 70 بار بھی ان کے لیے بخشش چاہ لے پھر بھی نہیں بخشوں گا۔ دیکھیے اللہ اگر نہ چاہے تو حضور 70 بار بھی کسی کے لیے بخشش مانگے تب بھی نہیں بخشتا۔ نتیجہ یہ نکال لیا ہم نے، نتیجہ یہ نکال لیا، سطحی سی آیت کو پڑھا، نتیجہ نکال لیا کہ اگر حضور 70 بار بھی بخشش کسی کے لیے چاہیں اور رب نہ چاہے تو اللہ معاف نہیں، یہ نتیجہ آپ نکالتے ہیں نا، لیکن ظلم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا غلطی سے کہ اگر 70 بار بھی حضور معافی مانگ لیں اور سفارش کر دیں تو اللہ نہ بخشنا چاہے تو نہیں بخشتا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ ابھی 1 گھنٹے سے جو پوری آیتیں قرآن کی پڑھ پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا تھا، اس ایک نتیجے ساروں پر صفائی کر، ہر جگہ تو شرط یہ لگ رہی تھی محبوب تو سفارش کر دے تو بخش دیتا ہوں، بخشش چاہتے ہیں تو تیرے پاس آئیں، بخشش تیری خاطر کرتا ہوں، تیروں کی کرتا ہوں، جا بجا یہی قاعدہ چل رہا تھا، یہاں آ کے بدل دیا؟ نہیں، جہاں جا بجا تو فرما رہا تھا باری تعالیٰ محبوب ان کے لیے بخشش مانگ مانگ، یہ کیا ادھر فرمایا بخشش مانگ، ادھر کہہ دیا تو مانگے تو نہیں بخشتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا مذاق نہیں ہو سکتا، کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا، اس طرح کے مذاق کی نسبت کرنا اللہ یا اس کے رسول کی طرف۔ تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات دوستو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک سبق سکھایا ہے، سبق سکھایا ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں حضور علیہ السلام کی بخشش مانگنے کا انکار نہیں ہو رہا، بلکہ حضور ہی کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، حضور کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، شان کم نہیں بلکہ اور زیادہ ہو رہی ہے بیان۔ کیسے؟ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بیٹا ماں کا گستاخ ہو، بیٹا ماں کا گستاخ ہو اور ماں کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، جھگڑا کرے، روزانہ کرتا ہوں، ماں کی مامتا ہوتی ہے، وہ باپ کو کبھی نہیں بتاتی، باپ جب بھی پوچھتا ہے نا کہ سنا ہے بیٹے نے آج کوئی زیادتی کی تھی، گستاخی کی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا کیا تھا، ماں کہہ دیتی ہے نہیں نہیں کسی نے غلط بتایا، تو بڑا اچھا بچہ ہے، گود میں لے کے پیار کر دیتی، نہیں 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 یہ تو ایسا نہیں، تو بڑا اچھا بچہ ہے، چومتی ہے، پیار کر دیتی، یہ ماں کی مامتا ہے، یہ ماں کی۔ اور دوستو کروڑ مامتائیں مل جائیں تو حضور کی رحمت کا ذرہ بھی نہیں بنتا، کروڑوں اربوں مامتائیں ماں کی مل جائیں تو حضور کی رحمت و شفقت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنتا۔ ایک روز کیا ہوا کہ بیٹا ماں سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، گالی دے رہا تھا، اوپر سے باپ آ گیا، اندر داخل ہو گیا۔ اب والد صاحب نے اپنے کانوں سے سن لیا بچے کو ماں کو گالیاں دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے، جھگڑا کرتے، اپنے کانوں سے سن لیا۔ جب اندر آ گئے تو آتے ہی باپ نے جوتا اتار لیا اور بیٹے کے سر پہ لگانے شروع کر دیے، ڈنڈا مارا، مرمت کی، پٹائی کی، بہت مارا۔ جب بہت مارا تو ماں دوڑ کے درمیان میں آ گئی اور کہا کہ خدا کے لیے معاف کر دیں، میرے بچے کو چھوڑ دیں، نہ ماریں، آئندہ ایسا نہیں کرے گا، جانے دیں، چھوڑ دیں،
چھوڑ دیں، وہ نہیں مانتے، مارتے جا رہے ہیں۔ ماں واسطہ دیتی ہے میری خاطر چھوڑ دیں، میں واسطہ دیتی ہوں چھوڑ دیں، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں، آج اگر آپ 70 مرتبہ بھی کہہ دیں تو میں اس بدبخت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسے جرأت کیسے ہوئی کہ تمہاری گستاخی کرے، ماں کی گستاخی کرے۔ اگر بات کسی اور کی ہوتی، کسی اور کی گستاخی کی ہوتی تو تمہاری سفارش 100 بار مان لیتا۔ اب یہ اتنا جرأت مند ہو گیا، اتنی جسارت پر اتر آیا کہ براہ راست ماں کی گستاخی کرنے لگا، ماں کے سامنے اکڑ گیا، ماں کا گستاخ اور متکبر ہو گیا۔ اس لیے آج اگر آپ 70 بار بھی کہہ دیں تو نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ اگر آج میں نے اس کو چھوڑ دیا تو سینہ زور ہو جائے گا، سینہ زور ہو جائے گا۔ میں اس کو دبا دینا چاہتا ہوں، بالکل بلا تشبیہ و بلا مثال عین یہی تصور وہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب جب بات میرے گناہ کی تھی، میری نافرمانی کی تھی، میرے حکم دونی کی تھی، تو تب تیری بارگاہ میں آئے تو نے ایک بار کہہ دیا کہ جانے دے، عزت کی قسم بخش دیا تھا۔ جب بات میری تھی تیرے ایک بار کہنے پر چھوڑ دیا تھا، اب بات تیری ہے، اب محبوب بات تیری ہے۔ جب بات میری تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب بات میری تھی اور تیری بارگاہ میں آ گیا تھا تو محبوب تیرے ایک بار کہنے سے چھوڑ دیا تھا، اب بات تیری ہے۔ میں نے اس بدبخت کو کہا تھا کہ جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، یہ میرے سامنے نہیں اکڑا، یہ تیری بارگاہ میں اکڑ گیا۔ اس نے کہا میں حضور کی طرف نہیں جاتا، یہ ابلیس بن گیا، میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا انکاری نہیں ہوا، نبی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا وقت آیا تو اکڑ کھڑا ہوا، آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے ابلیس کا کردار انجام دیا، مجھ سے معافی مانگنے سے نہیں رکا، مجھ سے تو 100 بار مانگتا تھا۔ محبوب انکار تیری بارگاہ میں آنے سے کیا، انکار تیرے توسل کا کیا ہے، انکار تیری شفاعت کا کیا ہے، انکار تیری بارگاہ کی حاضری کی ضرورت کا کیا ہے۔ تکبر تجھ سے کرتا ہے بدبخت، کہتا ہے کہ نبی کی طرف نہیں جاتا، اور تیری طرف نہ جائے اکڑے، اور تو ہے ہی سراپا رحمت، کوئی تیرے پاس آئے یا نہ آئے تو بخشش مانگتا ہی رہے گا، تیرا کام تو یہ ہوا، تیرا کام ہی یہ۔ تو محبوب آج اگر تیرے کہنے پر میں نے اس کو بخش دیا تو یہ اتراتا پھرے گا اور تیرے غلاموں کو، ابو بکر عمر کو تانا دے گا کہ دیکھو تمہارے نبی کی طرف نہیں گیا تھا پھر بھی بخشا گیا، نہیں گیا پھر بھی بخشا گیا۔ اس وقت ابو بکر کا حال کیا ہوگا، عمر، عثمان و علی کا حال کیا ہوگا، جو تیری بارگاہ میں آ کر نیاز مندیاں کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آ کر متواضع ہوتے ہیں اور روتے ہیں اور تیرے قدموں پر گرتے ہیں اور تیری سفارش سے بخشے جاتے ہیں۔ محبوب ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہم تیرے قدموں پہ گر گر کے بخشے گئے اور یہ اکڑ کے بھی بخشا گیا۔ یہ اتراتا پھرے گا، آنکھیں دکھائے گا محبوب تیرے غلاموں کو کہ دیکھو تمہارے نبی کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دیا تھا، اور حضور کی شفاعت کا انکار کر دیا تھا، توسل کی ضرورت کا انکار کر دیا تھا، دیکھو آج پھر جنت میں جا رہا ہوں، کیا بگڑا میرا، معاذ اللہ۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں محبوب، آج بات چکے تیری عظمت کی ہے، اگر تم 70 بار بھی کہو گے پھر بھی نہیں بخشوں گا، تاکہ اسے سبق مل جائے کہ بخشش اسی در کا صدقہ ہے، بخشش اسی در کا صدقہ ہے، جو اس در پہ جھکے گا وہی بخشا جائے گا، جو اس در پہ جھکے گا وہی بخشا جائے گا، اور جو ادھر سے اکڑ جائے گا وہ گرفت میں آ جائے گا، وہ نہیں بخشا جا سکتا۔ یہ تصور ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس کی تائید سورہ نساء سے بھی ہوتی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، وہی بات، انہی منافقوں کی بات اسی انداز کے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اور آؤ رسول کی طرف، جب انہیں بلاتا ہوں نا کہ آیا کرو میری طرف اور میرے ماہیے کی طرف، تو محبوب تم دیکھو گے ان منافقوں کو کہ میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، میری طرف بلاوا آئے تو بھاگ بھاگ کے آتے،
यसुद्दून अन्का सुदूदा, मगर तेरी बारगाह में झुकने की बात आए तो कतरा जाते, अकड़ जाते। कहते हैं बारी ताला तेरी बारगाह में झुकेंगे, तुझसे मांगेंगे, तेरी बंदगी करेंगे, तुझसे माफी तलब करेंगे, मगर ये जो दरमियान में तू अपने महबूब का वास्ता दे देता, इधर जाने को दिल नहीं करता। मैं महबूब ऐसे लोग जो सिर्फ मेरी तरफ आना चाहते हैं, तेरी बारगाह में निस्बत कायम नहीं करना चाहते, मुझे इज्जत की कसम है कि मैं उनको मुनाफिक तसव्वुर करता हूं। वो मुनाफिक, मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक। तो कुरान मजीद ने उसूल वज़ा फरमा दिया, एक कायदा कुल्लिया दे दिया कि बख्शिश मग़फ़िरत का तसव्वुर फकत ये है कि हुजूर की निस्बत का पटा गले में हो तो मग़फ़िरत मिलती है, और हुजूर का तवस्सुल गले में न हो तो मग़फ़िरत नहीं मिलती। ये तसव्वुर मग़फ़िरत, इसी को बख्शिश कहते हैं, इसी को मग़फ़िरत कहते हैं। अल्लाह पाक ने बख्शिशें मग़फ़िरतें सब हुजूर की निस्बत पर मुनहसर कर रखी। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में दोस्तों आए ही इसीलिए कि उम्मत को बख्शवाते रहे, और क़यामत में उठेंगे ही इसीलिए कि उम्मत को बख्शवाते रहे। इब्न माजा की हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबाए कराम को और अपनी उम्मत को, अला व इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, अला व इन्नी मुस्तनकिज़ुन उनास। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती, हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, अला व इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, मैं तुमसे पहले क़यामत के दिन जाऊंगा और हौज़ कौसर पर खड़ा हूंगा, और हर तरफ मेरी आंखें तकेंगी कि है कोई मेरी उम्मत का प्यासा, होठों पे जुबान फेरने वाला, जो उम्मती प्यासा नजर आएगा पकड़ के हौज़ कौसर के प्याले पिलाता जाऊंगा। अला व इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, तुमसे पहले हौज़ पर जाकर तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए, तुम्हारी शिद्दतें मिटाने के लिए, तुम्हें हौसला देने के लिए कि मेरी उम्मत के लोगों घबराओ नहीं। क़यामत के दिन की हौलनाकियां अपनी जगह मुसल्लम, मगर हौलनाकियों को न तको, मुझे देखो, तुम्हारे लिए सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अला व इन्नी मुस्तनकिज़ुन उनासन, कुर्बान जाए आका आपकी शफकतों पर। और फरमाया मैं वहां किस लिए खड़ा हूंगा, तो पकड़ पकड़ के लोगों को दोज़ख से छुटकारा देता जाऊं, जन्नत की तरफ भेजता जाऊं। लोगों को बचाने के लिए खड़ा हूंगा, लोगों को बचाने के लिए खड़ा हूंगा, निजात देने के लिए खड़ा हूंगा, निजात दहिंदा बन के खड़ा। अल्लाह पाक क़यामत के दिन हुजूर को निजात दहिंदा बना के खड़ा फरमा देंगे। बख्शिशें मग़फ़िरतें सब हुजूर का सदका हैं, बख्शिशें मग़फ़िरतें सब हुजूर का सदका है। और इसी इब्न माजा ही में हदीस आती है, बाब दुआ बे अरफा, अरफात के मैदान में दुआ का बाब कायम किया है इब्न माजा ने। उसमें हदीस है और उसके कलिमात बड़े प्यारे। हदीस पाक में यूं है कि हुजूर अलैहि सलाम ने अरफात में जब पहुंचे तो 9 ज़िलहज की रात, अरफा की रात हुजूर ने दुआ की, अल्लाह पाक की बारगाह में मैदान अरफात में दुआ की। और दुआ में अर्ज क्या किया, अर्ज किया रब्बे करीम मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बे करीम मेरी उम्मत को बख्श दे, ये दुआ की। कुर्बान जाएं अल्लाह पाक ने इस दुआ का जवाब अता फरमाया, फरमाया कद गफरतु लका उम्मतक मा खलत ज़ालिम, महबूब मैंने तेरी सारी उम्मत को बख्शने का वादा कर दिया, तेरी सारी उम्मत बख्श दी, सारी उम्मत बोलिए बख्श दी, सिवाय जालिम के, इसलिए कि इन्नी आखिज़ुन लिज़्ज़ालिम मिन्हु, इसलिए कि जो मजलूम है उसकी तरफ से मैं जालिम की गिरफ्त करना चाहता हूं। जो मजलूम है ना उसकी तरफ से जालिम की गिरफ्त करना चाहता हूं, ताकि उस मजलूम की दाद रसी हो जाए और जालिम अपने अंजाम को पहुंचे। तो जालिम को छोड़कर बाकी तेरी सारी उम्मत को बख्श दिया, यानी अपना हिसाब व किताब और जजा और सजा इन मरहलों में से गुजरकर बिल आखिर बख्शी जाएगी। कुर्बान जाए हुजूर अलैहि सलाम के गलबे रहमत पर। आपने अर्ज किया बारी ताला अगर कोई जालिम भी मेरी उम्मत में से हो तो उसकी भी एक तरीका हो सकता है बख्शे जाए।
سبحان اللہ. اب میں یہ ٹکڑا حدیث سنانا بھی چاہتا ہوں اور نہیں بھی سنانا چاہتا. مظلوم کی داد رسی ہو جائے اور ظالم اپنے انجام کو پہنچے تو ظالم کو چھوڑ کر باقی تیری ساری امت کو بخش دیا. یعنی اپنا حساب و کتاب اور جزا و سزا ان مرحلوں میں سے گزر کر بالآخر بخشی جائے گی. قربان جائیں حضور علیہ السلام کے غلبہ رحمت پر. آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ اگر کوئی ظالم بھی میری امت میں سے ہو تو اس کی بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے بخشی جائے. سبحان اللہ. اب میں یہ ٹکڑا حدیث سنانا بھی چاہتا ہوں اور نہیں بھی سنانا چاہتا اس لیے کہ ہم لوگ بڑے ناداں اور خاطی ہیں پھر جری ہو جاتے ہیں. پھر یعنی ماں کی مامتا کو دیکھ کے بچہ جری ہو جاتا ہے. حضور کی شفقتوں کو دیکھ کے ہم جری ہو جاتے ہیں. ہم چونکہ حیا کرنے والے نہیں ہیں نا. اگر حیا کرنے والے ہوتے تو بات اور تھی. پھر حیا کی نگاہ سے دیکھتے کہ آقا اتنے شفیق ہیں تو ہمارا حال کیا ہے. ہمیں اسی حساب سے حیا کرنا چاہیے تھا اور عمل کو درست کرنا چاہیے تھا اور کردار کو سنوارنا چاہیے تھا. مگر ہم بجائے یہ سبق لینے کے دوسری طرف چل پڑتے ہیں تو پھر پرواہ کیا ہے. تو ادھر دھیان جاتا ہے تو خیال آتا ہے کہ نہ سناؤ, ادھر دھیان جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ سناؤ. مگر اتنی بات سن لیں. عرض کیا باری تعالیٰ اگر وہ ظالم بھی میری امت میں سے ہو اس کی بخشش کا بھی ایک طریقہ عرض کر دیتا. ایک ضرورت اس کی بھی ہو سکتی ہے بخشش کی. وہ یہ کہ صاف ظاہر ہے اپنے انجام کو دوزخ کی شکل میں تو پہنچ چکا ہوگا نا, کیونکہ دوزخ سے نکالنے کی جو بات ہو رہی ہے تو سزا تو بھگت لی ایک. اب اس کا طریقہ میرے اللہ یہ ہو سکتا ہے اس کو بھی بخش دے, یعنی شفاعت میں لے لے, مگر اس کی جگہ مظلوم اگر جنت کا حقدار نہ تھا تو اس کو جنت دے. مظلوم اگر خود جنت کا حقدار نہ تھا تو اسے جنت دے دے. یہ ظلم کا بدلہ مل گیا, یہ ظلم کا بدلہ مل گیا تاکہ وہ بھی نہ رہے. قربان جائیں اتنی شفقتیں میرے آقا کی امت پر کہ کوئی بھی نہ بچے. بخشش و مغفرت کے دامن سے کوئی بھی خارج نہ رہے. جب عرفہ کی رات دعا قبول ہو گئی اور یہ ایک بات بچی اور اس کے لیے بھی عرض کر دی, اس کی درخواست بھی پیش کر دی, رب کریم خاموش ہو گیا, جواب نہیں دیا. اس کا جواب نہیں دیا. اگلے دن صبح ہوئی پھر عرض کیا, یاد دہانی پیش کی. عرض کیا باری تعالیٰ رات ایک التجا کی تھی رات, اس کا جواب ابھی نہیں آیا. پہلی بات کا جواب تو آ گیا کہ امت بخشی گئی, اب آخری شک کا جواب نہیں آیا. فرمایا محبوب چپ کر, وہ بھی اسی طرح کر دیا. حدیث پاک, حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو, کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا, کس سے کہانی کی. پڑھیے, اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں نے آپ کو باب بتا دیا, ابن ماجہ اٹھائیے. حضور علیہ السلام کی دعا عرفہ کے میدان میں, اس کی روایات کو اٹھا کے دیکھی. فرمایا محبوب اس کا بھی کر. ہائے ہائے, یہ بھی بندوبست ہو جائے گا. راضی جو تجھے کرنا ہے, راضی جو تجھے کرنا ہے. چپ کر میرے علی, اتنے جا نہیں بولن دی, اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. اب ایسے ڈھولن کی مثل کہاں سے آئے, ایسے مثل کی ڈھولن کہاں سے آئے جو جنت میں جاتا ہی نہیں جب تک کوئی ایک امت بھی دوزخ میں رہ جائے. کھڑا ہے, گن رہا ہے, گن رہا ہے. نکال نکال کے محبوب سب کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اس ڈھولن کی مثل کہاں سے آئے. اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو اتنا آقا شفیق ملا اور ان کی شفقتوں کا اطلاع ہو گئی, پھر بھی حیا نہ کریں, پھر بھی کردار نہ بدلیں, پھر بھی شب و روز نہ بدلیں, پھر بھی اعمال و احوال نہ بدلیں, پھر بھی سیرت میں انقلاب نہ آئے, پھر بھی اطاعت اور اتباع کا رنگ نہ چڑھے, پھر بھی عشق و محبت رسول کی آگ نہ جلے. کتنی بدبختی ہے. ارے کچھ تو صلہ دیجئے نا اس آقا کی شفقت کا. تو میں عرض کر رہا تھا, جب یہ بات بھی ہو گئی, حضور علیہ السلام مسکرا پڑے. اب دن کا وقت تھا نا, پہلی بات رات کی تھی, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اب دوبارہ جو بات عرض کی تو دن تھا, صحابہ دیکھنے والے تھے. پاس سیدنا ابو بکر کھڑے تھے, سیدنا فاروق اعظم کھڑے تھے. جب یہ بات ہو گئی اللہ اور محبوب کے درمیان, تو حضور ہنس پڑے
مسکرائے اور اتنے مسکرائے اور تبسم فرمایا کہ حضور کے دندان مبارک بھی نظر آئے. ہائے ہائے ہائے، اتنے خوش ہوتے ہیں آقا جب امت کی بخشش کی خبر ملتی ہے تو اتنی خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوئے. سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے. عرض کی آقا کیا بات ہے، آج اتنے ہنسے ہیں حضور، خوش ہوئے ہیں کہ دندان مبارک دکھائی دے رہے ہیں، کوئی خاص بات لگتی ہے، کوئی خاص بات لگتی، اتنا تبسم تو کم ہی ہوا کرتا ہے، کیا وجہ ہے حضور اتنی خوشی آج ہو رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دونوں کو، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صاحبو بات یہ ہے، وہ واقعہ سنا دی کہ میں نے اللہ سے یہ درخواست کی، اللہ نے قبول کر لی، یہ شک رکھ دی، میں نے پھر درخواست کی، اللہ نے وہ بھی قبول کر لی. تو حضور ہنسے کس لیے؟ فرمایا ہنسا اس لیے ہوں کہ جب اللہ پاک نے مجھے یہ اطلاع کی تو اس کی خبر شیطان کو بھی ہو گئی. اس کی خبر ان عدو اللہ ابلیس لما علم ان اللہ عز وجل قد استجاب دعائی وغفر لی امتی فاخذ التراب وجعل یسوع علی راسہ فاضحکنی. فرمایا ہنسا اس لیے ہوں کہ جب اللہ پاک نے میری دعا کو کلیتاً مکمل قبول فرما لیا اور میری امت کی بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما لیا، تو یہ جو اللہ کا دشمن ہے ابلیس، اللہ کا دشمن ابلیس، اس کو اللہ نے خبر دے دی، اس کو بھی اطلاع دے دی. یہ بھی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اس کو بھی بتاتا رہتا ہے تاکہ یہ جلتا رہے. اب دیکھیں نا بھائی، اللہ اور حضور کے درمیان بات ہو رہی ہے، اگر اللہ نہ چاہے شیطان کو خبر دینا تو شیطان کو خبر ہوتی نہ ہوتی. آپ اس نکتے کو سمجھیں، اگر اللہ چاہے کہ اسے خبر نہ ہو، شیطان خبر حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں حاصل کر سکتا. تو کیسے خبر ہو گئی اس کو؟ اللہ خود اطلاع دے دیتا ہے. کیوں؟ دیکھ تو اور جل، میں محبوب کی باتیں اور مانتا ہوں، اور جل اور بخششیں دیتا ہوں، اور جل محبوب کی امت پہ اور کرم کرتا ہوں، کیونکہ اس نے جو قسم کھا رکھی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ان کو جہنم میں ڈالوں گا، انہیں جہنم میں لے جاؤں گا. فرمایا تو جہنم کی کوشش کر، تو جتنی کوشش کر میں ادھر انتظام کرتا جا رہا ہوں. خبر دیتا ہے کہ اور جل اور جل، کیونکہ اس کے جلنے سے بگڑتا کچھ نہیں حضور کی امت کا. تو فرمایا کہ اس کو خبر ہو گئی. جب شیطان کو خبر ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ اخذ التراب فجعل یسوع علی راسہ. اس نے یہ سن کر کہ حضور کی تو ساری امت بخشی گئی اور میرا تو کیا کرتا سارا درا کا درا رہ گیا، اس نے جب یہ سنی اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر کے بالوں میں پھینکنی شروع کر دی. سر میں مٹی پھینکی، بالوں میں مٹی پھینکی اور ماتم کیا، جزا فضا کیا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. میں نے اس کی حالت دیکھی تو اس پر ہنس رہا تھا، اور میں اس شیطان کے حال پہ ہنس رہا تھا کہ اب یہ جل بھی رہا ہے اور ناکامی پر رو بھی رہا ہے، اس پر ہنس رہا تھا. حاضرین محترم، قابل توجہ یہ بات ہے کہ اللہ پاک کس طرح بخششیں اور مغفرتیں حضور کا صدقہ کر کے بانٹتا ہے، اور حضور اپنی امت کی بخشش و مغفرت پر کس طرح خوش ہوتے ہیں. اگر ہم بھی حضور کی نسبت پر خوش ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم، احسان و انعام اور رحمت و شفقت میں سے حصہ وافر پانا چاہتے ہیں، حصہ وافر پانا چاہتے ہیں، تو دوستو اس کا بھی ایک ہی طریق ہے کہ ہم بھی حضور کے ہو جائیں، ہم بھی حضور کے ہو جائیں، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، حضور کی تابعیت میں آ جائیں، عشق و محبت رسول کے چراغ اپنے سینوں میں جلا لیں، حضور کی اطاعت و اتباع کا رنگ سیرت طیبہ اور حضور کی سنت مبارکہ کا رنگ اپنے ظاہر و باطن پہ چڑھا لیں. حضور کی تعلیمات کے مطابق نشہ توحید میں اور نشہ عشق رسالت میں بے خود و مست ہو جائیں. اگر ہمارے حال اور ہمارے عمل میں تبدیلی آ گئی، ہمارے شب و روز بدل گئے، ہماری جلوتیں خلوتیں بدل گئی، ہمارے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا رنگ بدل گیا، ہماری عبادات اور معاملات کے اطوار بدل گئے، تو سچ جانیے پھر ہمیں دیکھ کر بھی حضور مسکرائیں گے، خوش ہوں گے کہ میں نے ان پر شفقت کی، انہوں نے میری شفقت کا حق ادا کر دیا، اس کی لاج رکھی، اس کا صحیح صلہ عطا کیا. دوستو حضور سے تعلق غلامی کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک انقلاب بپا کریں، زندگی سے خیانتوں کو، بددیانتیوں کو، بے ایمانی کو،
جھوٹ کو، کذب کو، مکاری کو، عیاری کو ختم کر ڈالیں اور دیانت کی زندگی اپنا لیں، رزق حلال کمانے کا وتیرہ اپنا لیں، اللہ کی سچی بندگی کو اپنا لیں، آقائے دو جہاں کی سچی غلامی کو اپنا لیں اور نفرتوں کو دورتوں کے بیچ نکال کر اس نبی محبت کے صدقے محبتوں کے پیغام کو فروغ دیں۔ آقائے دو جہاں کے ہر امتی کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنا لیں۔ جس طرح حضور امت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حضور سے اور حضور کی امت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے اندر یہ انقلاب آ گیا تو انشاءاللہ پھر حضور کا جو فیضان ہے توجہ کا اور حضور کی شفقتوں اور رحمتوں کا، جو عنایات اور احسانات کا جو لطف و کرم ہے، وہ تو جس طرح اس وقت قائم تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ منہاج القرآن کی تحریک کا یہی پیغام تھا کہ نسبتیں آقا دو جہاں سے قائم کر لو، غلامی وفاداری سچی حضور کی اپنا لو، اللہ کی بندگی کا پٹا گلے میں ڈال لو، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اور جھوٹی وفاداریوں کے بعد پاش پاش کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے بندے اور غلام بن جاؤ۔ اپنے احوال حیات میں انقلاب بپا کرو۔ منہاج القرآن کی تحریک ان منافقتوں، کدورتوں، سازشوں اور منافرتوں کے دور میں آقائے دو جہاں کے فیضان کے توسل سے محبت و شفقتوں کے چراغ جلانا چاہتی ہے، الفت و مودت کے چراغ جلانا چاہتی ہے۔ اس رشتہ نسبت رسول کے کٹ جانے کے دور میں پھر امتیوں کو سچے غلامی کے رشتے میں پرو دینا چاہتی ہے۔ اللہ کی بندگی کے بھول جانے والے دور میں پھر بندوں کو اللہ کی بندگی کی یاد تازہ کرا دینا چاہتی ہے۔ اس بیتے ہوئے زمانے کے روحانی احوال کو، لذتوں کو، حلاوتوں کو پھر سے بحال کر دینا چاہتی ہے تاکہ تمہاری زندگی میں بندگی کے وہ نشے لوٹ آئیں جن نشوں سے حضور داتا گنج بخش سرشار ہوتے رہے، وہ لذتیں حلاوتیں لوٹ آئیں جو شہنشاہ بغداد کے وازوں میں ہوتی، جو حضرت خواجہ اجمیر کے ہاں پائی جاتی، جو شاہ نقشبند کے ہاں پائی جاتی۔ بندگی وہی تھی جس کے رنگ میں وہ زندگی گزار گئے اور غلامی وہی تھی جس کے پٹے وہ گلے میں ڈال گئے۔ ہم نے ان پٹوں کو اتار کے پھینک دیا، اس بندگی کا کراچا گلے سے اتار کے پھینک دیا۔ شیطنت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، ہم گمراہی اور ضلالت کے گروہوں میں گر گئے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، تباہی و ہلاکت ہمارا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ عالم کفر جو دنیا اسلام کے سامنے لرزہ براندام تھا، آج اسلام اور عالم اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنی تقدیر کو پھر سے رقم کرو، اپنی تاریخ رات کو پھر سے سفید کر لو، اپنے شب کے تاریخ مقدر کو پھر سے اجالے میں بدل لو۔ یہ سب کچھ آج بھی ہو سکتا ہے اگر صدق سے محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر پڑو، گنبد خضرا کے آقا کے اسیر بن جاؤ۔ سچی مسلمانی اگر مسلمان اپنے دل میں پیدا کر لیں تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔